لديه رقيب عتيد. وقال الله تعالى في كلامه المجيد وقولوا للناس حسنا. صدق الله العظيم. گفتگو پرسوں کل سے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے بارے گفتگو ہوئی سی کیونکہ انہوں نے یوم وصال سے پرسوں روزے انہوں چیزوں کا ذکر شروع کیا ہے جہاں چیزاں انسان کے روزے نے خراب کر دیا اور اس سلسلے کے اندر حدیث پاک سے کہ جس آدمی نے روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا، جہالت کے کام کرنا اور ان پر عمل کرنا نہیں چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ جھوٹا اور پیاسا ہے۔ وہی سپورٹر دو اور حدیثاں جن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور طریقے سے بیان فرمایا انسان کے سمجھنے واسطے کہ کم انسانی لیس لہ من صیامہ الا الظمأ، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو روزے میں سوائے پیاس کی شدت کے کچھ بھی نہیں ملتا۔ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے رکھنے سے سوائے شدید ظمأ، کیونکہ سعودیہ عرب کے اندر گرمی کی ہوتی ہے نا زیادہ، پیاس بھوک کا نہیں رہنا ہوتا جتنا پیاس لگا، لہٰذا شدید سے بعد سے پیاس کا ذکر کیا ہے کہ سوائے پیاس کے ہم کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اور کم من قائم، کتنے ہی تراویح پڑھنے والے اور راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں من قیامہ الا السحر، کہ ان کو راتوں کو عبادت کرنے کا سوائے جگراتے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ وہ چیزیں نبی پاک نے بہت سارے روزے دار ایسے ہیں کہ پیاس کو کی گناہ لگتی ہے اور خدا پیدا حاصل ہے، اور بہت سارے جاگنے والے تراویح پڑھنے والے قیام لیل کرنے والے ایسے ہیں کہ سوائے جگراتے کچھ بھی لگ رہا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1500 سال پہلے کی بھی ہے۔ پریشانی کی بات یہ ہے کہ کسی ایسی بڑا روکا چھٹنے کے جڑے تراویحاں بھی پڑھنے ہیں راتاں میں جاگنے ہیں، کسی بھوک پیاس کی گل کی جاتی ہے کئی جگراتا ہی، اس بارے میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سب تو پہلی چیز جی قرآن حدیث کے اندر لکھی ہے جی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے روزے کی حالت۔ 14 اشارہ تو پچھلے جڑا سی درسوں کے اندر ہو گیا سی کہ بی بی مریم نے کیا کہ میں روزہ رکھا ہے جو پتا روزہ کہ میں بولنا نہیں، اور جب وہ نہ بولے انہوں نے اپنی صفائی خود پیش نہیں کی تھی تو پھر اللہ رب العزت نے بڑا بچہ گود میں اندر سے یعنی عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو جائے تھوڑی دیر میں وہ بچہ پھر اللہ پاک نے قوت گویا یہ تو وہ بھی بول گیا کہ میں اللہ رب جب انسان اپنی زبان کو کنٹرول کر لے اللہ کے چھڑ دے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسا عجیب و غریب چیزاں پیدا کرتا کہ انسان کی صفائی کر ہر چیز دیتی ہے۔ اگر انسان خود ہی اپنی گناہ کی تعویل کر لگ پہ اپنی غلطی کہ میں جو کہ چنانچہ عذر تو پھر یہ کام ہوتا ہے۔ تو یہ بھی پچھلے درس کے اندر آیا سی کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی اللہ پاک نے کیا کہ بھائی تیرے گھر بچہ ہونے کی نشانی یہ ہوئے گی کہ تم 3 دن تک اور 3 راتاں کسی بندے کا بول نہیں سکیں گا۔ اچھا یہ جڑا اشارے سن قرآن مجید میں جا بجا اللہ رب العزت نے انسان نے کیا کہ زبان یہ حفاظت کر روزے کی حالت سب تو زیادہ حفاظت کرنے کی ضرورت انسان کو اپنی زبان میں ہے۔ قرآن مجید کو سنتے ہو سورۃ الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ اللہ نے جب رحم کیا وہ رحمان بنا تو پھر اس
کیا کیا؟ علمہ القرآن، لوگوں کو قرآن سکھایا۔ دیکھو اللہ بڑا مہربان ہوتا ہے تو کی کرتا ہے؟ قرآن سکھانا ہے۔ خلق الانسان، قرآن سکھانے تو بعد انسان بنتا ہے، انسان بنتا ہے۔ خلق الانسان، انسان کی تخلیق، علمہ البیان، اور انسان کو بولنا سکھایا۔ یہ جہاں نعمتیں ہیں انہاں کو بہت بڑی نعمت جی انسان کو اللہ پاک نے عطا کی تھی، وہ کی ہے کہ انسان کو زبان دیتی اور اس کو قوت گویائی دی، یعنی انہوں بولنے کی طاقت عطا کر۔ نعمتاں اور بھی اللہ تعالیٰ بیان کر سکتا سی، لیکن جس میں اللہ پاک نے اپنا رحمان ہونا ظاہر کیتا کہ میری رحمت کا سب تو بڑا مظہر یہ ہے کہ میں بہت مخلوقات پیدا کی ہیں، لیکن کسی نے بھی انسان طرح بولنے کی طاقت میں نہیں دی۔ یہ جی زبان بولنے کی طاقت دیتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سب تو بڑی نعمت ہے۔ جدوں ہوں نعمت دینے والا کسی کو کوئی چیز دیندا ہے تے اگر کوئی شخص وہ اچھا استعمال کرے، انہوں اچھی جگہ پہ رکھے، وہ پیار محبت نال کوئی شاید فلانے بندے نے مجھے تحفہ دیتا ہے، نعمت دیتی ہے، پھر تو ٹھیک۔ لیکن اگر وہ غلط استعمال ہوئے تو پھر نعمت دینے والا ناراض ہو جاتا ہے۔ مثلا تھی کوئی قیمتی چادر لیا کے، کوئی پشمینے دی تے کوئی ویلوٹ دی تے کوئی ایسی لیا کے کسی دوست کو تحفہ دیا، دو تین دن بعد تھی دیکھو کہ وہ تھوڑا دوست اس چادر کے پٹھے لے آتا ہے، تو کی گزرے گی کہ میں کنی قیمتی چادر یہ لیا کے دیتی ہے کہ یہ پہنے اور یہ حض اٹھائے، انہیں وہ پٹھے لے شروع کر چرنا بنا لیا، وہ دکھ لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ بالکل ایسے طرح ہی اللہ پاک نے یہ نعمت جڑی زبان دیتی ہے، اگر یہ غلط استعمال کریے تو پھر اللہ تعالیٰ کو دکھ پہنچ جاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ایک حدیث پاک کے اندر ہے کہ بعض اوقات انسان دے منہ چوں چنگا بھلا انسان ہوتا ہے، ٹھیک جا رہے ہوتا ہے سب کچھ ہی، کتنے لاپرواہی دے اندر انسان دے منہ کوئی ایسی گل نکل جاتی ہے کہ جی وجہ سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے اور اس انسان کی جہنم کے اندر چھوڑ دیتا ہے۔ ایک گل صرف حدیث پاک ہے، اور بعض اوقات کوئی بندہ منہ جو ہوتا پیڑا ہی ہے، وہ صحیح نہیں ہوتا بندہ، لیکن کوئی خیر کی گل وہ منہ ایسے نکل آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ اس گل کو خوش ہو کے وہ سارے گناہ معاف کر ہے۔ یہ ساری گیم زبان دے نال چلتی پئی ہے۔ قرآن مجید کے اندر ایسا فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں زبان کی حفاظت کریو تے لوگوں کے نال حسین گفتگو کریو، خوبصورت گلاں کریو لوگوں کے نال۔ حسنا تم سمجھے حسن کا مطلب کی ہوتا ہے؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ یعنی مسلمان دے نال تے سیانے نال یا کدے نال تم خوبصورت، للناس مسلمان ہے، کافر ہے، مشرک ہے، گناہ گار ہے یا کوئی ایماندار ہے، تو یہ نہیں دیکھنا، تو بھی کرنا بطور مسلمان بے ناظر حسنا، انسانوں کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ بات کرنا۔ یہ جڑا نکاح جدوں پڑھائی ہے تو نکاح دے وچ ایک خطبہ دینا ہوتا ہے۔ خطبہ جہاں ہے یہ لوگ نہیں دھیان نہ سنتے تے نہ ہی پڑھنے والے کو کوئی ادا دلچسپی ہوتی ہے خطبہ پڑھنے نال نکاح دے موقع تے، حالانکہ نکاح دے وچ خطبہ پڑھنا اصل سنت ہے، یعنی اگر خطبہ نہ دیتا جائے تو نکاح کی بڑی حیثیت ہے وہ مجروح ہو جاتی ہے۔ اس خطبے دے اندر 3 آیات جہاں ہیں وہ خطبہ دینے والا پڑھتا ہے، اور وہ تینوں ہی دراصل دولہے اور دلہن واسطے ایک نصیحت ہوتی ہے۔ وہ ایک آیت یہ ہوتی ہے کہ وَقُولُوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے ایمان والے جنہاں دا بیاہ ہو لگا ہے، جنہاں دا نکاح ہو لگا ہے، اتقوا اللہ، تسی زندگی گزارنی ہے، لمبی زندگی گزارنی ہے دعا جیاں نے، اتقوا اللہ، اللہ کو ڈر جاؤ، وقولوا قولا سدیدا، اور ہمیشہ سیدھی تے درست گل کرو۔ وقولوا قولا سدیدا یعنی میاں بیوی کا رشتہ ہے نا وہ قائم رہے گا اس گل سے کہ بیوی بھی سیدھی گل کرے
اور شوہر بھی ہمیشہ سدھی گل کرے، اور یہ گلاں سدھیاں ادو کر لگن گے جب اللہ کو ڈردے ہوں۔ یہ نصیحت نکاح پڑھانے والا ادھر کر دیتا ہے میاں بیوی نوں جس دن نکاح ہو رہا ہوگا۔ دوسرے لفظوں کے نکاح خوان جڑا وہ یہ دنیا کے سامنے انہوں نے نصیحت کرتا ہے کہ اس زبان نو استعمال کرن لگیا خدا کو ڈریو، اگر تھوڑی جی گڑبڑ کی تو نکاح ٹوٹ جانا ہے اور تھی حرام کو حرام زندگیاں کرنے لگنا۔ میں اس طرح غور کرنا کنہیں تعلیم دیتی ہے سانو زبان صحیح استعمال کرنے کی۔ سارے معاشرے کے اندر طلاقاں دی وہ حدیث ہے نا کہ قیامت کے کو لوگ اپنی بیوی نال زنا کریں گے، تو وہ میں آتا اپنا بیوی کے نال کس طرح ہو سکتا ہے، وہ تو منقول ہے، لیکن ہوں پتہ چلتا ہے کہ لوگوں نے بیویاں طلاقاں تو دیکھ لی ہیں غیر ذمہ داری تو پھر زنا ہی ہوتا پیا انہوں بیویاں جو رہی نہیں۔ کئی نے تو من کے ایسی طلاق دے چڑی ہے دے چڑی ہے دے چڑی ہے تو پھر یہ کٹ ہوا سی جناب کیویں ہونے لگا بنیاد ہوئی کی بڑی کیا سی گولن سدیاں سدیاں گلاں کریا تو کے چنا کے اے نہیں میں انج گیا سی میں انج گیا سی جی پہلا آندا میں طلاق کے ثلاثہ دیتی ہے میری عدت پوری ہو جائے گی تو میں دفع کر چھڑنا ہے، بعد میں گول گول گلاں کیتیاں جی میں کو پتہ ہی نہیں کہ ثلاثہ کی ہوتا ہے، میں نے پتہ ہی نہیں کہ ایسا ہو جاتی ہے، میں دوسرے جیسا ہوں میں ایسی کہتا میں سدیاں نہیں۔ قرآن نے پہلے دن کیا سی نکالے جائیں بقول قولا سدیدا سدھی گل کریں زبان کی حفاظت ہے۔ روزہ دیکھنا ایسے کھانا پہ چپ رہو یا اور تو جڑی گل زبان تو کڈے کوئی بھی گل ما یلفظ من قول، کوئی لفظ تم اپنی زبان سے نہیں نکالو گے قول الا لدیہ رقیب عتید، دنیا کو تم دھوکہ دے دو گے لیکن ایک فرشتہ فوراً اس بات کو لکھ لیتا ہے کہ یہ بات اس نے اس طرح کی۔ ایٹھا غیر ذمہ دار انسان ہے کہ وہ لفظ ہی صحیح نہیں بولتا، بول بول چونکے چنانچے یار سنیا تو پرانی جگہ گیا اصل گل پھر بھی دسنی کہ میں گیا تھا سے یار میں غلطی کی ہے چونکے چنانچے وہ یار اصل گل تو دس یار بیوی نال کی گل کی ہے اچھا وہ گول گول اور بولن سدیدہ سیدھی گل کر، تیری ہر گل اللہ تعالیٰ لکھتا بھی ہے۔ اور اللہ لدیہ رقیب عتید، رقیب کہتے ہیں وہ بندہ جڑا دو عاشق ہون کسی ایک دے تے دوئے عاشق پھر ایک دوسرے دے تو جدا دھیان رکھ دینا کہ کی کرتا ہے انہوں کہتے ہیں رقیب۔ قرآن نے کہا کہ وہ فرشتہ جو رقیب ہے انج دھیان رکھتا ہے کہ میں رقیب دھیان رکھتا ہے ہر لفظ کو لکھ لے گا، مت کسی غلطی کریں کوئی لفظ زبان ایسا کر دیں جہاں تیرے خلاف استعمال ہو جائے، ہمیشہ وہ لفظ کٹی جہاں لکھا جائے گا تیرے حق دے اندر لکھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، میں زبان کی گل ہے میں کہنا روزے دے وچ زبان کبھی کچھ سوچیے کہ دل سوچ نہیں نہ کرے، اصل چیز تو یہی سی نا تائیاں فرمایا کہ صرف وہ گل تو نہیں کٹنی تے زبان تے کنٹرول۔ تے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل، جو شخص اللہ پر اور آخری دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے فلیقل خیرا، جب بھی بات کرے خیر کی بات کرے، بس یہ سوچ لے کہ میں جدوں منہ جو لفظ کڈنا ہے وہ لفظ ہمیشہ خیر کا ہی کڈنا ہے، اور اگر وہ خیر کا لفظ نہیں کر سکتا تو پھر وہ فل یسم انہوں چاہیے کہ وہ خاموش رہے یا دو کام کر، اگر اللہ تے اور آخری دن تے ایمان رکھتا ہے۔ ایسا مطلب ہے جڑے لوگ منہ کی گلاں کڈن لگے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ گل صحیح خیر دی ہے یا یہ گڑبڑ پھیلنی ہے اور چپ نہیں کرتے، ایسے لوگوں کا نہ اللہ کی فرمان ہے کہ نہ آخری دن دے آخر دن زبان کی حفاظت کے حوالے سے لڑائی غیبت اور چغلی یہ دو حدیثاں کے اندر درس جان گیا یا جڑیاں اسی ایک دوسرے کی گلاں کرنے ہیں ساری عادت ہو گئی ہے روزہ غیر روزہ امیر غریب عالم
ساس نو گوانڈی ہر ٹائم غیبت کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی گندا عمل ہے، روزے کا بیڑا کر کے کر دی ہے غیبت۔ اور آپ نے فرمایا کہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی شخص پیو بھی ہوئے اپنا تے اپنا پتر بھی ہوئے، کبھی ایسا نہیں ہوتا، لیکن یہ جڑیاں لوکاں دیاں گلاں اسی کرنے ہیں، غیبت کرنے والا خود ہی اس کا باپ بھی ہوتا ہے اور خود ہی اس کا بیٹا بھی ہوتا ہے۔ مجھے تشریح فرمائی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ غیبت کرنے کی وجہ سے دشمنی پیدا ہوتی ہے، رنجش، تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ دشمنی غیبت پہلا کی تھی تے مگروں آئی دشمنی، تے کئی باری ایسا ہوتا کہ دشمنی ہے یا تے پھر غیبت کی الٹ چلیا کہ نہیں؟ کئی باری تے غیبت بچہ دیتی ہے، بیٹا دیتی ہے، کس صورت دے اندر؟ دشمنی کی صورت۔ تے کئی باری وہ دشمنی جڑی ہے وہ انسان کو غیبت کرا تے غیبت دوسرے دیاں گلاں ہے، زبان دی حفاظت نہ کیتی تے پھر کی ہوئے گا کہ اینا تے شدید گناہ ہے کہ یہ بیٹا بھی اپنا آپ ہی ہے پیو بھی اپنا آپ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دعا کرنے کی اللہ روزہ رکھنے کی توفیق دیتی ہے تو ہم زبان تے کنٹرول کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ